السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ کی ان اوراق کے حوالے سے بتائیں گے جو دنیا میں تیموچین کے نام سے پیدا ہوا اور مسلمانوں پر عذاب کی صورت میں قہر ثابت ہوا، جس کا نام چنگیز خان پڑا۔ تاتاری ترکوں کے کئی قبیلوں میں سے ایک سلجوقی تھا، اور انہی میں دو اہم قبیلے مغل اور تاتار تھے۔ ترک بن یافت کی اولاد میں سے ایک شخص التجا خان تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام مغول اور دوسرے کا تاتار تھا۔ انہی دو بھائیوں سے مغول اور تاتار قومیں نکلیں۔ پہلے مغول و تاتار ایک تھے، بعد میں علیحدہ ہو گئے۔ تاتاری ایک زبردست قوم بن گئے اور ترکستان سے نکل کر فارس، خراسان، ایران، عراق، شام اور ایشیائی کوچک میں پھیل گئے۔ چھٹی صدی ہجری کے آغاز میں تاتاریوں کا ایک ایسا طوفان اٹھا جو ترکستان سے لے کر وسط ایشیا اور روس تک چھا گیا۔ اس نے چند برسوں میں مشرق کے سارے اسلامی ملکوں کو زیر کر ڈالا، لاکھوں مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا اور سینکڑوں شہر تباہ کیے۔ تاتاریوں کا وطن منگولیا یا مغلستان کا صحرائے گوبی تھا، جو ایک بے آب و گیاہ خطہ تھا، جہاں نہ درختوں کا سایہ تھا اور نہ کوئی سہولت۔ اسی خطے میں تاتاری وحشیانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ شکار کے جانور ان کی خوراک اور ان کی کھالیں لباس تھیں۔ اس طرح کی زندگی بسر کرنے سے ان میں کوئی ربط نہ تھا اور نہ کوئی نظم و ضبط تھا۔ چنگیز خان کے آباء و اجداد کو سیادت حاصل تھی۔ چنگیز خان کا ابتدائی نام تیموچن تھا، بعد میں چنگیز خان رکھا گیا۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والد کو مخالف گروہ کے لوگوں نے قتل کر دیا اور انتہائی کم عمری میں وہ اپنے باپ کی جگہ چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ بن گیا، لیکن اس کا قبیلہ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو گیا اور بغاوت پر اتر آیا، اور چنگیز خان کو بچپن ہی میں مختلف سزائیں دیں۔ چنگیز خان نے اپنی قریبی ملک کے فرمانروا اردن خان کے پاس پناہ لی۔ اردن خان نے اس کو سہارا دیا، لیکن اس نے تھوڑے عرصے کے بعد طاقت حاصل کر کے پہلے اردن خان کے علاقے پر قبضہ کیا اور مشکلات جھیلتا ہوا چند برسوں میں صحرائے گوبی سے نکل کر چین و ترکستان تک کے علاقے زیر نگی کر لیے۔ چنگیز خان نے خان اکبر سے مقابلہ کیا اور اس کے قتل کے بعد تمام منگول قبائل اس کے زیر نگی ہو گئے۔ اس کے بعد تمام تاتاری سرداروں کو مغلوب کر کے تمام ملک پر قابض ہو گیا۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی بہادری کے کارناموں سے تمام قبائل میں اپنا سکہ بٹھایا۔ اب اس کی توجہ دنیا اسلام پر تھی۔ چنگیز خان عذاب الہی بن کر 615 ہجری میں دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے پہلے اپنے 3 بیٹوں کو مجاہدے پر مامور کیا اور چوتھے بیٹے کے ساتھ خود بخارا روانہ ہوا۔ چنگیز خان 617 ہجری میں بخارا پہنچا اور نہایت سخت محاصرہ کر لیا۔ خوارزمی فوج اور اہل بخارا نے مدافعت کی پوری کوشش کی، لیکن اس سیلاب کو روکنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے تمام علماء و عمائدین شہر نے امان طلب کی اور شہر چنگیز خان کے حوالے کر دیا۔ چنگیز خان شہر میں داخل ہو گیا اور درندگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے لوگوں نے غلہ کے ذخیروں پر ٹوٹ پڑے۔
تمام شہریوں کی دولت حاصل کی اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ اہل بخارا کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے تمام مدارس جلا کر شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ بخارا کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کا رخ کیا۔ خوارزم شاہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا تھا اور اہل سمرقند نے بھی پوری قوت سے مدافعت کی، لیکن اہل بخارا کی طرح اہل سمرقند بھی اس سیلاب کو روک نہ سکے اور سمرقند بھی تاتاریوں کی نظر ہو گیا۔ اسی عرصے میں علاء الدین محمد خوارزم شاہ کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے جلال الدین خوارزم نے لے لی اور اس نے تاتاریوں کے مقابلے کا ارادہ کیا۔ اس وقت امرا کی فتنہ انگیزی سے جلال الدین کے بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوا اور جلال الدین کو خوارزم سے جانا پڑا، لیکن تاتاریوں نے اس سے فائدہ اٹھا کر خوارزم کا رخ کر لیا اور 1,00,000 خوارزمی ان کے ہاتھوں قتل کیے گئے۔ اہل شہر باوجود کوشش کے مقابلہ نہ کر سکے اور تاتاری فوج نے شہر پر قبضہ کر کے شہر کو لوٹ کر ویران کر ڈالا۔ خوارزم پر حملہ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی اور اوکتائی نے کیا، جبکہ دوسری طرف چنگیز خان خود ترمذ پر فوج کشی کیے ہوئے تھا۔ اس پر بھی چنگیز خان نے قبضہ کر کے پوری آبادی کو تہہ تہہ کر دیا تھا اور پھر آگے بڑھا اور بدخشاں و بلخ کی تمام آبادی کو قتل کر دیا۔ بلخ کے بعد اس نے اپنے لڑکوں کو خراسان بھیجا اور خود تالقان کا رخ کیا۔ یہاں بھی تمام آبادی ختم کر کے شہر ویران کر دیا۔ اب اس کا مقابلہ جلال الدین خوارزم سے ہونے والا تھا۔ وہ اس کے لیے غزنی پہنچا، لیکن جلال الدین ہندوستان کے ارادے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تعاقب کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ جلال الدین نے دریا میں اپنا گھوڑا ڈالا اور تیرتا ہوا تاتاریوں سے بچ نکلا، لیکن اس کے اہل و عیال گرفتار کر کے قتل کر دیے گئے۔ جلال الدین کے چلے جانے کے بعد تاتاریوں نے غزنہ و غور پر بھی قبضہ ہو گئے، ان کو بھی ویران کر ڈالا اور پنجاب تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ تاتاری ماوراء النہر پر قابض ہو کر سارے وسط ایشیا میں پھیل گئے تھے اور خراسان و فارس آذربائیجان کے تمام علاقوں کو تارج کرتے ہوئے روس تک پہنچ گئے اور طوفان کی طرح علاقے زیر کر کر نکل گئے۔ جلال الدین 621 ہجری میں کرمان ہوتا ہوا واپس آیا اور خلافت عباسیہ کے علاقے خوازستان پر فوج کشی کی اور عداوت کو بھلا کر عباسی خلیفہ سے تاتاریوں کے مقابلے کے لیے مدد مانگی، لیکن خلیفہ نے انکار کیا، جس پر خوازستان پر جلال الدین کا قبضہ ہو گیا۔ اس کی مہمات کا سلسلہ جاری تھا کہ تاتاری پھر پہنچ گئے۔ جلال الدین دیا بکر روانہ ہوا، راستے میں ہی تاتاری سر پر آ گئے اور جلال الدین کوہستانی علاقے کی طرف نکل گیا، جہاں ایک کرد نے اپنی دشمنی کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ تاتاری کئی علاقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ اب ان کا قبضہ سلطنت عباسیہ کے آس پاس کے تمام علاقوں، ملکوں اور حکومتوں پر ہو چکا تھا۔ 624 ہجری میں چنگیز خان کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنا ولی عہد اپنے بیٹے اوکتائی خان کو بنایا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد تمام بھائیوں اور رشتہ داروں نے اوکتائی خان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس نے 7 سال کی متواتر کوششوں کے بعد تمام ملکوں کو اپنا مفتوحہ بنایا اور ایران شہر کو آباد کیا۔ وہ قتل و غارت گری کو پسند نہ کرتا تھا، وہ سخی بھی تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو پائیدار بنایا اور 643 ہجری میں انتقال کر گیا۔ کیوک خان۔ اوکتائی خان کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا تخت نشین ہوا، جس کا نام کیوک خان تھا۔ اس کی تاج پوشی کی رسم میں بہت بڑا جشن منایا گیا۔ کیوک خان مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا تھا۔ 648 ہجری میں انتقال ہوا۔ کیوک کے بعد اس کا چچا زاد بھائی منکوہ خان جانشین ہوا۔
اس کا ایک بھائی برقہ مشرف با اسلام ہوا اور خلیفہ مستعصم بیعت کر کے اطاعت و فرما برداری کا عہد کیا۔ منقو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو عظیم فوج دے کر ایران روانہ کیا، جہاں اسماعیلیوں نے فساد مچایا تھا۔ ہلاکو خان نے یہاں قلعہ فتح کیے اور فسادیوں کے بادشاہ کو گرفتار کر کے منقو خان کے پاس بھیجا۔ 655 ہجری میں منقو خان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بھائی قویلہ خان جانشین ہوا۔ ہلاکو اکتائے خان کا بھتیجا اور تولی خان کا بیٹا تھا۔ تولی خان کی ایک شاخ ایران اور خراسان میں حکومت کرتی تھی۔ ہلاکو خان اسی شاخ کے ایک فرد تولی خان کا بیٹا تھا۔ 651 ہجری میں خراسان اور ایران آیا، جہاں بہت سے سلاطین اس سے اظہار عقیدت وفاداری کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ہلاکو خان نے اسماعیلیہ کے استحصال کے بعد خلافت عباسیہ کی طرف توجہ دی، جو اب اپنے برائے نام اقتدار کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ادھر وزیر ابن القمی نے خلافت عباسیہ کو نقصان پہنچایا اور ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 663 ہجری میں ہلاکو خان کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے بیٹے اباقا خان کے عراق اور خراسان کی حکومت سپرد کی۔ اباقا خان کی حکومت 663 تا 680 ہجری رہی۔ اس کے بعد نکودر غلق 680 ہجری تا 683 ہجری تک رہا۔ اس کے بعد ارغون خان 683 ہجری تا 690 ہجری تک وہاں کا حکمران رہا۔ کیکا خان 690 ہجری تا 694 ہجری تک رہا۔ اس کے بعد بایدید خان 694 ہجری تا 694 ہجری تک رہا۔ اب یہ منگول تاتاری قریب قریب اسلام لے آئے تھے، اس لیے ان کی آئندہ جو شاخیں چلیں وہ سب مسلمان حکمران تھے، اور قدرت نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں کو ان کی تاتاریوں کی وحشیانہ حرکتوں سے سکون ملا، بلکہ یہی وحشی درندے تاتاری مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کے بہادر سپود بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔